ارے اگر تم سچی توبہ کر لو گے، قرآن کہتا ہے سچی توبہ کرنے کا انعام کیا ملے گا؟ قرآن کا 19واں پارہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ اللہ نے 3 بڑے بڑے گناہوں کا نام لیا۔ میرے نیک بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، میرے نیک بندے کسی بے گناہ کو قتل نہیں کرتے، میرے نیک بندے زنا نہیں کرتے۔ یہ 3 بڑے بڑے جرم ہیں۔ اسلام کی نظر میں 3 مہا پاپ کیا ہے؟ شرک کرنا، قتل کرنا اور زنا کرنا، یہ 3 مہا پاپ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو، اللہ کا درجہ کسی اور کو دے دو، اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا مان لو، اللہ کے سوا کسی اور کو بگڑی بنانے والا مان لو، اللہ کے سوا کسی اور کو اولاد دینے والا بنا لو، اللہ کے سوا کسی اور کو بیماری سے شفا دینے والا بنا لو، اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یتیم معک، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ کہ تم اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ اولاد کو قتل کر دو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ 1400 سال پہلے لڑکی پیدا ہوتی تھی، لوگ لڑکی پیدا ہونے کے بعد، بیٹی پیدا ہونے کے بعد اس کو مار ڈالتے تھے۔ آج ہماری سرکار کا نعرہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ یہ الگ بات ہے، نہ بیٹی کو پڑھایا جا رہا ہے نہ بیٹی کو بچایا جا رہا ہے۔ بیٹی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھنا بھی مشکل ہے، اور بیٹیوں کی زندگی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ آج 4 سال کی بچی کو بھی ماں باپ اکیلے گھر پہ چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہے۔ 4 سال کی معصوم بچیوں کے ساتھ بھی آج ریپ کیا جا رہا ہے۔ سرکار تو نعرہ لگا رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن ریپ کرنے والے ظالموں کو آج کوئی سزا دینے والا نہیں ہے۔ کتنے ریپ کرنے والے دولت کے بل پہ اور پاور کے بل پہ آج آزاد گھومتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ نے یہ نعرہ لگایا تھا، او لوگوں بیٹیوں کو مارنا، بیٹیوں کو قتل کرنا بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی تھی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اے بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑنے والوں، اے بیٹیوں کو قتل کرنے والوں، اے بیٹیوں کی ہتیا کرنے والوں، یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماں باپ نے کیوں تمہیں مارا تھا، کس جرم میں تم کو مارا تھا۔ آج تو ماشاءاللہ انسان ترقی پر پہنچ گیا، چاند پر پہنچ گیا انسان، مگر آج بھی بیٹیوں کو مارنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کہیں جہیز کے نام پر بیٹی کو مارا جا رہا ہے، کہیں اپنی گرل فرینڈ کو، اپنی محبوبہ کو قتل کر کر کے 60 50 ٹکڑے کر کے اس کو فریز میں رکھ کر کے مارا جا رہا ہے، اس کی لاش کو بیسن کے اندر بہایا جا رہا ہے۔ آج بھی بیٹی کو مارا جا رہا ہے، اور کہیں پر تو بیٹی کو ماں کے پیٹ میں بھی قتل کیا جا رہا ہے، جس کو گربھپات کہا جاتا ہے، جس کو ایبارشن کہا جاتا ہے، جس کو اسقاط حمل کہا جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچی کو مارا جا رہا ہے، اور یہ آج کے دور کا ترقی یافتہ انسان کا۔ 1400 سال پہلے کے لوگ یہ کام کرتے تھے تو جاہل تھے، آج تو پڑھا لکھا انسان۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اگر ماں کے پیٹ میں، اگر عورت کے پیٹ میں پریگننسی ہو چکی ہے، بچہ ٹھہر چکا ہے، پھر اس کو قتل کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہاں بہت کریٹیکل کیس ہو جائے، اگر ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوا تو ماں کی جان چلی جائے گی، ماں کی صحت بہت خطرناک ہے، ماں کی تندرستی اس لائق نہیں کیا اور بچے کو جنم دے، تو یہ ایک مجبوری کا کیس ہے۔ اس صورت میں علماء نے اجازت دی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر اس صورت میں پریگننسی ماں کی جان کے لیے خطرہ ہے تو اس صورت میں تو ایبارشن کروایا جا سکتا ہے۔ مگر
فیملی پلاننگ کے نام پہ کہ ہمیں 2 ہی بچے چاہیے تھے اور تیسرا بچہ اگر ٹھہر گیا اور پریگننسی ہو گئی تو صرف اس لیے کہ ارے یار 2 کو تو بڑی مشکل سے کھلا رہا ہوں، تیسری کو کیسے کھلاؤں گا. اگر اس ڈر سے اور اس سوچ سے اگر ماں کے پیٹ میں بچی کو مارا ہے یا بچے کو مارا ہے تو یاد رکھیے یہ قتل اولاد ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو دوسرا بڑا گناہ قرار دیا. آپ نے فرمایا کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے. پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انتو زانیہ حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ تم زنا کرو. کیا اور عورتوں کے ساتھ زنا کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، لیکن پڑوسی کا نام کیوں لیا اللہ کے نبی نے؟ اس لیے کہ پڑوسی کو پڑوسی کے اوپر بڑا وشواس ہوتا ہے، پڑوسی کو پڑوسی کے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے تو وہ ڈبل گناہ کا کام کرتا ہے. وہ ایک تو کریلا ہے، اوپر سے نیم چڑھا ہے، وہ غلط پر غلط کام کرتا ہے، وہ زنا بھی کر رہا ہے تو پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے. یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں. یہ 3 بڑے بڑے گناہ ذکر کرنے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے ذرا اس کو سنیے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. شرک کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد اور زنا کرنے کے بعد بھی اگر اللہ کہتا ہے کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، یہ 3 چیزیں ہیں، توبہ کرے، ایمان لے آئے. ایمان لے آئے یعنی صحیح راستے پر آ جائے اور نیک عمل کرنے لگے. اب تک لوگوں کو قتل کرتا تھا، اب لوگوں کی جان بچانے والا بن گیا. اب تک زنا کرتا تھا، اب عزتوں کی حفاظت کرنے والا بن گیا. اب تک شرک کرتا تھا، اب ایک اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے اور شرک کا دشمن بن گیا. اگر توبہ کر لیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے اور نیک عمل کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ایسے لوگوں کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں گے. اب تک اس نے جتنے گناہ کیے ہیں ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں. کیا مطلب یہ ہوا کہ سچی توبہ اگر کوئی کر لے تو اب تک اس کے اکاؤنٹ میں جتنے گناہ تھے اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں ٹرانسفر کر دے گا. اس نے جتنے گناہ کیے تھے اب وہ گناہ اللہ تعالیٰ کے نیکی مانے جائیں گے اگر اس نے سچی توبہ کی ہے اور توبہ کرنے کے بعد اپنی توبہ کے اوپر قائم ہے. یہ توبہ کا انعام ہے میرے پیارے ساتھی، میرے پیارے بھائیو. اللہ تو لٹا رہا ہے، اللہ تو رحمتوں کو لٹا رہا ہے، ہم لوٹنے کو تیار نہیں ہے. اللہ تو توبہ کی دعوت دے رہا ہے اور ہم توبہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم تو دنیا کی موج مستی میں لگے ہوئے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیو، کل کے اوپر نہ ٹالو، آج توبہ کرو، ابھی توبہ کرو. کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں. توبہ کو کبھی کل پہ مت ٹالو. میں یہ کل پہ ٹالنا یہ بھی شیطان کی بہت بڑی چال ہے. کیا ہم اور آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ کل تک ہم زندہ رہیں گے؟ ارے کل چھوڑ دو، ہم 1 گھنٹے کے بعد زندہ رہیں گے، ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے. آج فجر کی نماز پڑھنے اپنے علاقے میں گیا، نماز پڑھ کے مسجد کے باہر نکلا، دیکھا لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ ہمارے پڑوس کے ایک صاحب، ان کا انتقال ہو گیا تھا، بیمار کئی مہینے سے چل رہے تھے، رات کو 4 بجے ان کا انتقال ہو گیا. غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، انسان اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ رات میں وہ سویا ہے تو صبح زندہ ہی اٹھے گا.